السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ امید ہے کہ آپ کے آنے والے ایگزام کی تیاری بہت اچھی سے چل رہی ہوگی۔ آپ کی اس تیاری میں مزید اضافے کے لیے حاضر ہیں ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم دیکھنے والے ہیں UPSC اسسٹنٹ پروفیسر کا 2015 کے کوشچن پیپر کو، تو جس کے اندر اس ویڈیو میں ہم کوشچن نمبر 31 سے 70 تک دیکھنے والے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت سے ملتی رہیں۔ تو آئیے دوستو، اس ویڈیو میں UPSC اسسٹنٹ پروفیسر کا جو کوشچن پیپر 2015 میں ہوا تھا، اس میں سے کوشچن نمبر 31 سے 70 تک ہم دیکھنے والے ہیں، اور امید کرتے ہیں یہ کوشچن پیپر، یہ سوالات آپ کے 28 نومبر 2021 کو ہونے والے UPSC اسسٹنٹ پروفیسر اردو کے سوال نامے کے لیے بہت ساری معلومات میں اضافہ کرنے والا ہوگا۔ تو آئیے دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، تصوف اور معرفت سے متعلق متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ کون ہے یہ؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، سید خواجہ میر درد۔ تصوف اور معرفت سے متعلق متعدد کتابوں کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن اے، سید خواجہ میر درد۔ اس کا آپشن اے صحیح جواب ہے۔ تو دوستو، اس کے اندر بات کری گئی ہے تصوف کے بارے میں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اردو ادب کا وہ کون سا بڑا شاعر ہے جس کو اب تک کا سب سے بڑا صوفی شاعر ہونے کا شرف حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے سید خواجہ میر درد۔ اب جب میر درد کی ہو رہی ہے تو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس سے جڑے فیکٹس ہم اس میں اب دیکھنے والے ہیں۔ تو دوستو، سید خواجہ میر درد دہلی میں 1721 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور 1785 یا کہیں کہیں آپ کو یہ 84 بھی دیکھنے کو مل جائے گا، 1785 میں ان کی وفات دہلی میں ہی ہوئی تھی۔ دوستو، سید خواجہ میر درد ایک ایسے شاعر ہیں جو دہلی کے تباہ و برباد ہونے کے بعد بھی کبھی انہوں نے دلی کو نہیں چھوڑا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے شاعر تھے، سارے کے سارے روزگار کی تلاش میں، فکر معاش میں دہلی کو چھوڑ کر کے کوئی فروخ آباد، کوئی لکھنؤ، کوئی رامپور، ادر جگہ چلے گئے، لیکن سید خواجہ میر درد دہلی کے تباہ و برباد ہونے پر بھی اپنے وطن کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو اب بات کرتے ہیں سید خواجہ میر درد کی کچھ کتابوں کے بارے میں جو اس سوال میں پوچھا گیا ہے۔ تو ان کے اندر واردات درد ایک اہم کتاب ہے، واردات درد۔ اس کے علاوہ علم الکتاب بھی ان کی ایک اہم کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نالۂ درد ہے، نالۂ درد انہوں نے تصنیف کی ہے، اور اسرار الصلاح انہوں نے 15 سال کی عمر میں ہی تصنیف کر دی تھی۔ اس وقت یہ اعتکاف میں بیٹھے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری کتابیں یہاں پر تصوف اور معرفت سے متعلق میں نے آپ کے سامنے تحریر کی۔ دوستو، سید خواجہ میر درد کے والد کا نام خواجہ محمد ناصر تھا۔ سید خواجہ محمد ناصر تھا،
اور انہوں نے طریق محمدی کی بنیاد، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ طریق محمدی کے بانی تھے۔ کون؟ سید خواجہ میر درد کے والد سید خواجہ محمد ناصر۔ یہ سوال اب سے پہلے پوچھا جا چکا ہے کہ طریق محمدی کا بانی کون تھا، تو اس کا جواب ہے سید خواجہ محمد ناصر اندلی۔ تو دوستو اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس ہم نے آپ کے سامنے کلیئر کیے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ جدیدیت کو متاثر کرنے والا فلسفہ ہے۔ جدیدیت کو متاثر کرنے والا فلسفہ کون سا ہے؟ آئیے آپشن دیکھتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے جدیدیت کو متاثر کرنے والا فلسفہ آپشن سی وجودیت۔ آئیے دوستو اب ہم اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا اس ویڈیو کا اگلا سوال ہے، قاضی عبد الودود بحیثیت مرتب متن ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ تو اس کتاب کے مصنف کا نام پوچھا جا رہا ہے کہ قاضی عبد الودود بحیثیت مرتب متن ہے۔ تو اس کتاب کا نام یہ دیا گیا ہے، اس کتاب کے مصنف کا نام پوچھا گیا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے آپشن بی گیان چند جین۔ آئیے دوستو اب اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس ہم دیکھنے والے ہیں۔ تو دوستو اس کتاب کے نام کو آپ کو اچھے سے یاد رکھ لینا چاہیے، آپ کے آگامی امتحان میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ قاضی عبد الودود بحیثیت مرتب متن، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ ہیں گیان چند جین۔ اب ہم گیان چند جین کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے یہ گیان چند کب پیدا ہوئے؟ تو گیان چند 1923 عیسوی میں سیوہارا ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، اور ان کی وفات 2007 عیسوی میں کیلیفورنیا امریکہ میں ہوئی۔ ان کی وفات آپ کو اچھی سے ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ کئی بار ایگزام میں پوچھ لیتا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کس کی وفات ہندوستان کے باہر بیرون ملک ہوئی؟ تو اس میں ایک نام گیان چند جین کا بھی آتا ہے، جن کی وفات 2007 میں کیلیفورنیا امریکہ میں ہوئی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ گیان چند جین کی مشہور کتابیں کون کون سی ہیں۔ تو ان کی مشہور کتابوں میں اردو کی نثری داستانیں، جو کہ غالباً 1954 عیسوی میں اولاً شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ اردو مثنوی شمالی ہند میں، جس کے 7 حصے ہیں، اردو مثنوی شمالی ہند میں، یہ کتاب اب سے پہلے کئی بار ایگزام میں پوچھی جا چکی ہے، اس لیے یہ کتاب بھی آپ کو اچھی سے ذہن نشی کر لینی چاہیے۔ اردو مثنوی شمالی ہند میں یہ ایک اہم کتاب ہے اور ایگزام میں پوچھی جا چکی ہے، اور اس کے 7 حصے ہیں۔ اس کے علاوہ تفسیر غالب بھی ان کی ایک کتاب ہے، تفسیر غالب عام لسانیات، ایک اور ان کی مشہور و معروف کتاب جو کہ تحقیق سے متعلق ہے، جس کا نام ہے تحقیق کا فن۔ اس کا نام بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ تحقیق کا فن اولاً 1990 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں دوستو کہ یہ جو کتاب اس سوال میں پوچھی گئی ہے، قاضی عبد الودود بحیثیت مرتب متن، اس کے اندر 6 ابواب ہیں۔ اس کتاب کے اندر 6 ابواب ہیں، اور اس کتاب کا انتساب گیان چند جین نے ڈاکٹر مختار الدین احمد کے نام سے کیا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ڈاکٹر مختار الدین احمد کے نام سے کیا ہے۔ دوستو امید ہے اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، وزیر، نذیر، فقیر
بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ان قافیوں میں قصیدہ کہنے والے شاعر ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آپشن سی، شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ آئیے دوستو اب اس سے جڑے سبھی فیکٹس ہم دیکھتے ہیں۔ ذوق کا اصل نام محمد ابراہیم تھا، شیخ محمد ابراہیم ان کا اصل نام، اور ذوق ان کا تخلص ہے۔ ان کی ولادت 1790 یا کہیں کہیں آپ کو 89 مل جائے گا لکھا ہوا، 1790 یا 1789 عیسوی میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1854 عیسوی میں ہوئی تھی، اور ان کو خاقانی ہند کا خطاب دیا گیا تھا۔ کس کا؟ خاقانی ہند کا خطاب ان کو دیا گیا تھا، اور یہ خطاب ان کو اکبر شاہ ثانی نے دیا تھا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اکبر شاہ ثانی نے یہ خطاب ان کو دیا تھا۔ تو اس سے جڑے اتنے فیکٹس ہی آپ کے سمجھ آ گئے ہوں گے امید ہے۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے امراؤ جان کے ایک کردار کا نام ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے نواب چھبن۔ آپشن اے نواب چھبن۔ دوستو امراؤ جان ادا ایک مشہور ناول ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کس کا ہے۔ تو اس کے مصنف ہیں مرزا محمد ہادی رسوا، اور یہ ناول انہوں نے 1899 عیسوی میں تصنیف کیا، اور اس ناول کو یعنی کہ امراؤ جان ادا کو 19ویں صدی کا سب سے آخری ناول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں امراؤ جان ادا سے متعلق اور اہم سوالات جو بن سکتے ہیں۔ تو امراؤ جان جو نام آپ کو یہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں پر، تو اس امراؤ جان کا بچپن کا نام امیرن تھا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس کو اس کے باپ کی دشمنی کی وجہ سے ایک ڈاکو رنجشن جس کا نام تھا دلاور خان، اس کو اٹھا کر لے گیا اور لکھنؤ میں لے جا کر کے امیرن کو ایک طائف کے کوٹھے پر یا رنڈی کے کوٹھے پر اس کو بیچ دیا تھا۔ اس کے اندر بہت سارے کردار ہیں، کسی دن امراؤ جان ادا پہ جب ہم ویڈیو لائیں گے تو ان سب کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اس کے جو مشہور کردار ہیں ایک دو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ امراؤ جان ہو گیا، نواب چھبن اس میں پوچھا ہی گیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک کردار اس میں گوہر مرزا کا بھی ہے۔ گوہر مرزا کے علاوہ بسم اللہ جان ہیں، ایک مولوی صاحب ہیں، اور اس کے اندر نواب شجاعت علی جہاں پر کہ امیر ان کا امراؤ جان ادا کا پہلا مجرا ہوا تھا، ڈاکو فیض احمد ہے جسے فیضو کے نام سے بھی اس کے اندر دکھایا گیا ہے۔ تو بہت سارے کردار ہیں، تو وہ کسی دن اور ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے مصحفی کا تذکرہ ہے۔ سوال ہے مصحفی کا تذکرہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی عقد ثریہ۔ عقد ثریہ مصحفی کا تذکرہ ہے۔ دوستو اب اس سے جڑے سبھی فیکٹس ہم دیکھتے ہیں۔ تو آپشن اے گلزار ابرار، دوستو یہ بھی ایک تذکرہ ہے، کس کا ہے اس کے بارے میں معلوم ہمیں ہونا چاہیے۔ تو آپشن اے گلزار ابرار، یہ جو تذکرہ ہے اس کو فارسی میں لکھا ہے، اور اس کو لکھا تھا مولوی محمد غوثی نے۔ مولوی محمد غوثی نے اس کو تصنیف کیا، اور کب تصنیف کیا تھا؟ یہ کیا تھا 1590 عیسوی میں، اور نظر ثانی کرنے کے بعد تقریباً اس کو انہوں نے 1601 یا 1602 میں دوبارہ سے تصنیف کیا تھا، اس کو ترمیم کی تھی۔ اولاً 1590 عیسوی میں تصنیف کیا۔ گلزار ابرار مولوی محمد غوثی کا تذکرہ ہے، جو سب سے پہلے 1590 عیسوی میں انہوں نے تصنیف کیا، اور اس کا ترجمہ فضل احمد نے کیا تھا۔ گلزار ابرار کا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فضل احمد نے۔ تو دوستو اب آپشن بی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مخزن نکات یہ قائم
चांदपुरी का तस्करा है। और ऑप्शन सी गुलशन बेखार, आप जानते हैं नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का तस्करा है। और इक़्द सुरैया, इसके बारे में अभी बताया गया कि ये मुसहफ़ी का तस्करा है। दोस्तों अब बात करते हैं मुसहफ़ी और इनसे जुड़े जो और फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो दोस्तों मुसहफ़ी की पैदाइश 1749 या 1748 ईस्वी, कहीं कहीं आपको मिल जाता है लिखा हुआ, अमरोहा में हुई थी। और इनकी वफ़ात 1824 ईस्वी में लखनऊ में हुई। अब बात करते हैं कि मुसहफ़ी ने कितने तस्किरे लिखे। तो 3 तस्किरे के नाम से मशहूर हैं कि 3 तस्किरे किसने तसनीफ़ किए, तो उसका नाम होता है मुसहफ़ी। और मुसहफ़ी के जो 3 तस्किरे हैं उनके नाम मालूम होने आपको चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो एक नाम तो यहाँ पर आ ही चुका है, कौन सा? इक़्द सुरैया। इसके अलावा अब बात करते हैं पहले इक़्द सुरैया की। ये जो तस्किरा है मुसहफ़ी ने कब तसनीफ़ किया? ये तसनीफ़ किया था 1785 ईस्वी में, 1785 में। और ये इक़्द सुरैया फ़ारसी गोशवारा का तस्किरा है। ये फैक्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। इक़्द सुरैया जो कि मुसहफ़ी का तस्किरा है, जो इन्होंने 1785 में तसनीफ़ किया, ये तस्किरा फ़ारसी गोशवारा का तस्किरा है। अब बात करते हैं इनके 2 और तस्किरे कौन कौन से हैं। तो उसमें एक का नाम है तस्किराए हिंदी। तस्किराए हिंदी, ये तस्किरा किसने तसनीफ़ किया है? मुसहफ़ी ने तसनीफ़ किया है। और इसका साल तसनीफ़ है 1794/95, 1794 या 95 में तस्किरा हिंदी को मुसहफ़ी ने तसनीफ़ किया। अब एक और तस्किरा तीसरा इनका बचा, उसका नाम है रियाज़ुल फ़ुसहा। रियाज़ुल फ़ुसहा, ये भी तस्किरा किसका है? ये भी मुसहफ़ी का है। और इसको 1821 ईस्वी में मुसहफ़ी ने तसनीफ़ किया। उम्मीद है इस सवाल से जुड़े सभी फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर हमने बात की मुसहफ़ी के तस्किरा और इस सवाल में दिए गए 4 ऑप्शन के बारे में, उनके मुसन्निफ़ के बारे में, साथ ही साथ हमने मुसहफ़ी के बारे में बात की और इनके तीनों तस्किरे वो कब तसनीफ़ किए और किसके ऊपर, ये सब हमने इस सवाल में देखा। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है, इनमें से कौन सा दस्ता दरसो तदरीस के पेशे से मुताल्लिक़ था? थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। इनमें से कौन सा दस्ता दरसो तदरीस के पेशे से मुताल्लिक़ था? दोस्तों ये सवाल नंबर 65, ये सवाल UPSC के एडवर्टिसमेंट नंबर 47 में भी पूछा गया था। सेम यही सवाल था, हूबहू यही ऑप्शन उसमें थे। तो ये सवाल हो सकता है आपसे फिर भी पूछा जाए, तो इस सवाल को अच्छे से ज़हन नशीं कीजिएगा। सवाल है, इनमें से कौन सा दस्ता, इनमें से कौन सा दरसो तदरीस के पेशे से मुताल्लिक़ था? ये सवाल पूछा जा चुका है पहले 2015 में, उसके बाद 2019 में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी ये आप VIP मान लीजिएगा इस सवाल को। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, फ़िराक गोरखपुरी, रशीद अहमद सिद्दीकी और कलीमुद्दीन अहमद। ये तीनों के तीनों अदीब, तीनों के तीनों शायर, तीनों के तीनों मुसन्निफ़ दरस व तदरीस के पेशे से मुताल्लिक़ रहे हैं। फ़िराक गोरखपुरी के बारे में आप जानते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े थे। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब से कौन न वाकिफ़ होगा कि ये अलीगढ़ AMU से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे। और कलीमुद्दीन अहमद साहब पटना कॉलेज से जुड़े हुए थे। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दासना स्टेशन का मुसाफिर इस उन्वान की नज़्म के खालिक हैं, कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी,
اختر الایمان، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر اختر الایمان کی نظم ہے۔ دوستوں اب بات کرتے ہیں کچھ اس سوال سے جڑے فیکٹس کے بارے میں۔ بات ہو رہی ہے اختر الایمان کی، تو اختر الایمان کے بارے میں ان کی جو ہم نے خود نوشت سوانح حیات ہے اس پر ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو ان کے بارے میں ساری جانکاری آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چند مختصر سی باتیں ان کے بارے میں۔ ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے اس کا نام ہے گرداب، اور یہ 1943 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو دوسرا شعری مجموعہ ہے اس کا نام تاریخ سیارہ، جو کہ 1946 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس کے بعد سب رنگ کا نمبر ہے، اور یہ 1948 عیسوی میں شائع ہوا۔ تو آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ گزری روایت کی توسیع اور ہندو روایت کے عروج کا زمانہ ہے۔ تھوڑا سا اب ہم دکن کی طرف چلے گئے ہیں۔ گزری روایت کی توسیع اور ہندو روایت کے عروج کا زمانہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، عادل شاہی سلطنت۔ گزری روایت کی توسیع اور ہندو روایت کا جو عروج پایا وہ عادل شاہی سلطنت میں پایا گیا۔ اب بات کرتے ہیں دوستو اس سوال سے جڑے کچھ فیکٹس کے بارے میں جو آپ کو جاننا ضروری ہو جاتا ہے۔ بات ہو رہی ہے عادل شاہی سلطنت کی، تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ عادل شاہی سلطنت کی بنیاد کس نے ڈالی۔ تو عادل شاہی سلطنت کی بنیاد بیجاپور میں، کہاں ڈالی تھی؟ بیجاپور میں۔ کس نے ڈالی تھی؟ یوسف عادل شاہ نے، یوسف عادل شاہ نے۔ اور کب ڈالی تھی؟ 1490 عیسوی میں۔ تو ہم بات کر رہے تھے عادل شاہی سلطنت کی بنیاد کے بارے میں، تو عادل شاہی سلطنت کا بیج بیجاپور میں یوسف عادل شاہ نے بویا تھا۔ یاد رکھیے گا، عادل شاہی سلطنت کی بنیاد یا عادل شاہی سلطنت کا بیج بیجاپور میں یوسف عادل شاہ نے بویا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کچھ اس کے اہم جو حکمراں رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو ایک نام ہے ابراہیم عادل شاہ ثانی، جو کہ عادل شاہی سلطنت کا 5واں بادشاہ تھا، جو جگت گرو کے نام سے مشہور تھا۔ ایک ادب نواز، ادب پسند بادشاہ گزرا ہے۔ اور بات کرتے ہیں یوسف عادل شاہ نے جو اس وقت عادل شاہی سلطنت کے اندر ہندوی یا دکنی کو درباری زبان بنا دیا تھا، یوسف عادل شاہ نے اس کو بدل کر فارسی کو درباری زبان بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اور بادشاہ آئے، انہوں نے پھر اس کو بدل کر کے دکنی کو یا ہندوی کو درباری زبان بنا دیا۔ پھر ایک اور بادشاہ آتا ہے جس کا نام ہے علی عادل شاہ اول۔ اس علی عادل شاہ اول نے بھی ہندوی یا دکنی اردو کو ہٹا کر کے فارسی زبان کو درباری زبان بنا دیا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، یوسف عادل شاہ اور علی عادل شاہ اول، یہاں میں لکھ دیتا ہوں، یوسف عادل شاہ اور علی عادل شاہ اول، ان دونوں بادشاہوں نے ہندوی یا دکنی اردو کو درباری زبان سے ہٹا کر کے فارسی زبان کو انہوں نے درباری زبان بنا دیا تھا۔ اس طرح کے کئی سوالات اب سے پہلے NTA نیٹ JRF اور اسسٹنٹ پروفیسر کے ایگزام میں پوچھے جا چکے ہیں، اس لیے یہ فیکٹس آپ کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آگ کا دریا کی اشاعت بے وقت کی راگنی ہے۔ یہاں پر روانگی لکھا ہے، لیکن دراصل یہ کیا ہے؟ یہ راگنی ہے۔ آگ کا دریا کی اشاعت بے وقت کی راگنی ہے، یہ بات کہنے والے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، نون میم راشد۔ اور نون میم سے کیا بنتا ہے؟ نظر محمد راشد۔
اسی سے جڑی ایک اور بات کہ آگ کا دریا 30% شاعری اور 70% نثر ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ کہا ہے شمس الرحمن فاروقی نے۔ اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ آگ کا دریا 30% شاعری اور 70% نثر ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ فاروقی صاحب نے کہا ہے۔ آئیے دوستو اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، چھپنے سے پہلے اپنی تحریر کو جتنا چمکا سکتے ہو چمکاؤ، شاعروں کو یہ صلاح دینے والا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ہوریس۔ یہ تنقید اور تنقید میں بھی مغربی تنقید سے متعلق سوال ہے۔ آئیے دوستو اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، تسکے جہانگیری کی تصحیح کرنے والے ادیب ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہونا چاہیے سر سید احمد خان۔ کیا ہونا چاہیے اس کا صحیح جواب؟ سر سید احمد خان۔ سوال ہے، تسکے جہانگیری کی تصحیح کرنے والے ادیب ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سر سید احمد خان۔ اگلا سوال، ادبی تحریروں کے لسانی مطالعوں کے لیے مشہور ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، گوپی چند نارن۔ کیا؟ گوپی چند نارن۔ دوستو اس سے پچھلے سوال میں ایک بات چھوٹ گئی، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سوال تھا تسکے جہانگیری کی تصحیح کرنے والے ادیب ہیں، جواب تھا آپشن ڈی سر سید احمد خان۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تصحیح، اس کی ترمیم کب اور کہاں کی تھی سر سید احمد خان نے؟ تو اس کا جواب ہوتا ہے 1863 عیسوی میں۔ اور کہاں کری تھی؟ یہ کی تھی جب یہ غازی پور میں تھے۔ ان کی یہ تصحیح شدہ کتاب تسکے جہانگیری 1863 عیسوی میں غازی پور سے شائع ہوئی تھی۔ آئیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یہ بت خانہ چین ہے بے بد۔ جس مثنوی کی تعریف میں یہ مصرع کہا گیا ہے وہ ہے سحر البیان، اور مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین بتانے والے کون ہیں؟ وہ ہیں مصحفی۔ مثنوی سحر البیان کو بت خانہ چین کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے مصحفی نے، معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شمس الرحمن فاروقی کی کتاب شعر، غیر شعر اور نثر جس ادیب کو منسوب ہے وہ ہے۔ دوستو اس کے اندر آیوگ نے آپشن بی مانا، لیکن مجھے اس کتاب کے انتساب میں احتشام حسین کا نام نہیں ملا، بلکہ شعر، غیر شعر اور نثر جس کو منسوب ہے اس کے اندر دو نام ہیں، اور وہ نام ہیں آپشن سی اور آپشن ڈی، محمد حسن عسکری اور آل احمد سرور۔ ان دونوں کے نام سے منسوب ہے، اور یہ چیز میں آپ کو ابھی دکھانے والا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کو بھی۔ دوستو یہ شعر، غیر شعر اور نثر کتاب ہے، اور اسی کے سامنے آپ دیکھیے گا جو انتساب کے لیے ہیں وہاں پر مجھے یہ آل احمد سرور اور محمد حسن عسکری کے نام ملے ہیں، اور احتشام حسین کا نام وہاں نہیں ملا ہے۔ آئیے اب ہم اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو دوستو اگلا سوال ہے، چلی سمت غیب سے کیا ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا۔ دوستو اصل شعر میں اس سرور کی جگہ مجھے ظہور ملا تھا۔ کیا؟ ظہور۔ مگر ایک شاخ نہال غم جس سے دل کہی سو ہری رہی، اس شعر کے خالق ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، سراج اورنگ آبادی۔ دوستو اس شعر کے اندر ایک دو الفاظ کے اندر غلطیاں ہیں، اسے آپ دیکھ لیجئے گا۔
تو اس شعر کے جو خالق ہیں وہ ہیں سراج اورنگ آبادی۔ اب جب بات ہو رہی ہے سراج کے بارے میں تو اس سے جڑے سبھی فیکٹس ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سراج اورنگ آبادی کی ولادت کب ہوئی۔ تو سراج اورنگ آبادی 1715 عیسوی میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1763 عیسوی میں اورنگ آباد میں ہوئی۔ یہ 1715 عیسوی میں جو ان کی ولادت ہے اس کے بارے میں یہ جمیل جالبی صاحب اور عبدالقادر سروری نے اشارہ کیا ہے۔ دوستو بات کرتے ہیں کچھ سراج اورنگ آبادی کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ سراج اورنگ آبادی جوانی میں ان دیوانہ ہو گئے تھے، دیوانگی ان پر طاری ہو گئی تھی، جو تقریباً ان کی 24-25 سال کی عمر تک رہی، اور اس کے بعد میں یہ ایک شاہ عبد الرحمن کے مرید ہو گئے تھے، اور انہی کے کہنے پر انہوں نے اپنی شاعری 24 سال کی عمر میں ترک کر دی تھی۔ ان کی شاعری کا جو بھی کچھ سرمایہ ہے، جو بھی کچھ ذخیرہ ہے، وہ 24 سال سے پہلے 24 سال کی عمر تک کا ہے۔ ان کی ایک مثنوی ہے، بہت مشہور مثنوی، جس کا نام ہے کیا؟ بستان خیال۔ ان کی مشہور مثنوی بستان خیال، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مثنوی میں جس سن میں یہ تصنیف ہوئی اسی کے برابر اشعار ہیں، یعنی کہ اس مثنوی کے اندر 1160 اشعار ہیں اور 1160 ہجری میں ہی یہ تصنیف ہوئی۔ اور اس مثنوی یعنی کہ بستان خیال میں عشق کرنے والا اور جس سے عشق ہو رہا ہے وہ بھی، یعنی عاشق اور معشوق دونوں کے دونوں مرد ہیں۔ اور بات کرتے ہیں کلیات سراج کے بارے میں، تو کلیات سراج کو سب سے پہلے عبدالقادر سروری نے ترتیب دیا تھا۔ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے کئی ایگزام نے کہ کلیات سراج سب سے پہلے کس نے ترتیب دیا، تو اس کا نام ہے عبدالقادر سروری صاحب۔ دوستو امید ہے اس سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے سب رس میں حسن، عشق اور عقل کے کردار ہیں۔ تو 4 آپشن علامت ہیں، پیکر ہیں، تمثیل ہیں یا استعارہ ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، تمثیل۔ اب بات کرتے ہیں دوستو صبرس سے جڑے کچھ اہم سوالات کے بارے میں۔ صبرس حالانکہ ایک خود ہی طویل داستان ہے اور اس پر ایک ویڈیو الگ سے درکار ہے، لیکن کچھ مختصر سوال اہم سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صبرس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ صبرس کو ملا وجہی نے 1045 ہجری، ملا وجہی نے 1045 ہجری یا 1635 عیسوی، 1045 ہجری میں نے بولا اور عیسوی سن تو آپ نکال سکتے ہیں، آپ کو اس بارے میں بتا چکا ہوں پچھلی 2 ویڈیو کے اندر۔ تو 1045 ہجری یا 1635 عیسوی میں صبرس کو ملا وجہی نے تصنیف کیا، اور کس کے عہد میں اس کو تصنیف کیا؟ یہ کیا تھا عبداللہ قطب شاہ کے عہد کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں کہ حسن، عشق اور عقل کے کردار ہیں اس کے اندر، بالکل ہیں۔ تو اس کے اندر نام دیا گیا ہے حسن۔ یہ جو حسن نام ہے یہ عشق کی بیٹی ہے، اور اس میں نام دیا گیا ہے عقل۔ تو عقل جو ہے ایک دکھایا گیا ہے کہ ایک ملک ہے سیستان، یہ اس کا بادشاہ ہے، اور عقل کا بیٹا دل ہے، اور دل کا جاسوس کئی بار پوچھا گیا ہے کہ دل کا جاسوس صبرس کے اندر کون ہے، تو وہ ہے نظم۔ اس کے اوپر صبرس کے اوپر الگ سے ویڈیو ہم لے کر کے آئیں گے، باقی سوالات اس میں کریں گے۔ آئیے اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلے سوال ہے بہادر شاہ ظفر کے کلام کے مرتب ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، خلیل الرحمن اعظمی۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، خلیل الرحمن اعظمی۔ 46 کا صحیح جواب آپشن بی۔ اب بات کرتے ہیں دوستو کچھ خلیل الرحمن اعظمی کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ خلیل الرحمن اعظمی کی پیدائش
1927 में कहाँ हुई थी? ज़िला आज़मगढ़ में हुई थी और इनकी वफ़ात 1978 ईस्वी में अलीगढ़ में हुई। अब बात करते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र का जो कलाम इन्होंने तरतीब दिया है उसको किस नाम से किया? तो उसका नाम है नुआए ज़फ़र। नुआए ज़फ़र के नाम से इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम को तरतीब दिया है। और कब किया है इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। ये किया था 1975 ईस्वी में। तो इससे जुड़े सभी फैक्ट्स आपके सामने हमने क्लियर किए, उम्मीद है समझ आ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उर्दू में संस्कृत शेरियात पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी, अंबर बहराइची। तो दोस्तों, उर्दू में संस्कृत शेरियात पर किताब लिखने वाले जो हैं वो मुसन्निफ़ हैं अंबर बहराइची। अब बात करते हैं अंबर बहराइची के बारे में और इससे जुड़े सभी फैक्ट्स के बारे में। तो उर्दू में संस्कृत शेरियात पर किताब, सबसे पहले कि संस्कृत शेरियात पर किस नाम से इन्होंने किताब लिखी? तो इसी नाम से इन्होंने किताब लिखी है, संस्कृत शेरियात। और ये किताब 1999 ईस्वी में शाये हुई। किसकी? अंबर बहराइची की संस्कृत शेरियात जो कि उर्दू में लिखी है 1999 ईस्वी में शाये हुई। अब बात करते हैं अंबर बहराइची की कि इनकी विलादत कब हुई और इनकी वफ़ात कब हुई। तो दोस्तों, अंबर बहराइची की वफ़ात से पहले इनकी विलादत, तो इनकी विलादत 1949 ईस्वी में, और इनका जो नाम है असल वो है मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस इनका असल नाम है। और अब बात करते हैं कि इन्होंने इसके अलावा और कौन कौन सी किताबें तसनीफ़ की। तो एक किताब जिसका नाम है महाभिष्किर्मण। कौन सी किताब? जो भी इसी संस्कृत या गौतम बुद्ध के बारे में इन्होंने लिखी है, जिसका नाम है महाभिष्किर्मण। ये किताब इन्होंने तसनीफ़ की। किसने? अंबर बहराइची ने। तो दोस्तों, अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, दर्जे झैल में खुतूत गालिब के मुरत्तिब हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मौलवी महेश प्रसाद। अब बात करते हैं दोस्तों कि मौलवी महेश प्रसाद ने खुतूत गालिब कब तरतीब दी है? तो इन्होंने 1941 ईस्वी में मौलवी महेश प्रसाद ने खुतूत गालिब को मुरत्तिब किया। और इनके जो मुरत्तिब किए गए खुतूत गालिब हैं वो 3 जिल्दों में हैं। दोस्तों, इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है जगन्नाथ आज़ाद। जगन्नाथ आज़ाद के बारे में मालूम होना चाहिए कि जगन्नाथ आज़ाद का नाम माहिर इक़बालियात के लिए लिया जाता है। जगन्नाथ आज़ाद माहिर इक़बालियात। आइए दोस्तों, अब अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 49, फैज़ का मजमुआ कलाम नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रूह कायनात। ये फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है जो 1945 ईस्वी में शाये हुआ। अब दोस्तों, बात करते हैं इस सवाल से जुड़े सभी फैक्ट्स, यानी कि जो 3 ऑप्शन और बच गए हैं उनके बारे में। तो नक्श फरियादी हम जानते हैं कि ये फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है जो 1941 ईस्वी में शाये हुआ। इसी के साथ हम जानते हैं कि दस्ते तहसन जो है ये भी फैज़ का शेरी मजमुआ है जो गालिबन 1956 ईस्वी में शाये हुआ। इसी के साथ ऑप्शन डी, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये भी फैज़ का शेरी मजमुआ है जो 1981 ईस्वी में शाये हुआ।
आइए दोस्तों, अब अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, हमारी रियासत में शायरों के लिए जगह नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये बात कहने वाला शख्स अफलातून है। अफलातून ने एक मिसाली रियासत कायम की थी और उसमें से इसने शायरों को कोई जगह नहीं दी। कह दीजिए एक तरह से कि उसने अपनी रियासत से उनको बदर कर दिया था। आइए दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, तो दोस्तों अगला सवाल है, लगे मुंह भी चिढ़ाने देते देते गालियां साहब। ये चिढ़ाने की जगह है चिढ़ाने। इस मिसरे का दूसरा मिसरा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी खबर लीजिए दहन बिगड़ा। ये गड़ा नहीं है दोस्तों, ये बिगड़ा है। इस सवालनामे में इस तरह की इमलियाँ की कई गलतियाँ हमें देखने को मिली हैं। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये पूरा शेर किसका है। तो इसका है जवाब कि लगे मुंह भी चढ़ाने देते देते गालियाँ साहब, ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी खबर लीजिए दहन बिगड़ा। ये किसका शेर है। तो ये शेर है ख्वाजा हैदर अली आतिश का। ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये शेर है। और आतिश की जो अदबी चश्मक रहती थी वो शेख इमाम बख्श नासिक से रहती थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, सहाफ़ी और नोवेल निगार दोनों हैसियतों से मशहूर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हयातुल्लाह अंसारी। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ हयातुल्लाह अंसारी साहब के बारे में। तो हयातुल्लाह अंसारी 1912 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 1999 ईस्वी में 1999 में लखनऊ में ही हुई। और अब बात कर लेते हैं कुछ इनकी अदबी खिदमत के बारे में। तो हयातुल्लाह अंसारी का एक मशहूर नोवेल है जिसका नाम है लहू के फूल। कौन सा? लहू के फूल, जो कि 5 जिल्दों में है। और ये 5 जिल्दों में लहू के फूल नोवेल है और ये अव्वलन 1969 ईस्वी में शाये हुआ था। इसके अलावा इनके अफसानवी मजमूए भी हैं, जिसमें इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ है वो है भरे बाज़ार में। भरे बाज़ार में इनका पहला अफसानवी मजमुआ है जो गालिबन 1935 या 36 में शाये हुआ है। इसके अलावा शिकस्त अंगूरे इनका अफसानवी मजमुआ है। अनोखी मुसीबत दार, ये इनके अफसानवी मजमुए हैं। आइए दोस्तों, अब अगला सवाल हम देखते हैं। मुक़दमाए शेर व शायरी में शायरी की शर्तों की तरतीब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तख़य्युल। नंबर 2, कायनात का मुताला। और नंबर 3, तफ़ाहुस अल्फाज। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए दोस्तों, अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बौद्धी फ़िक्र के मातहत गालिब पर लिखी जाने वाली किताब के मुसन्निफ़ हैं। तो बौद्धी फ़िक्र के मातहत जो गालिब पर किताब लिखी है वो लिखी है दोस्तों ऑप्शन सी, गोपी चंद नारंग ने। ठीक है, मान लिया इन्होंने गोपी चंद नारंग साहब ने बौद्धी फ़िक्र के मातहत गालिब पर किताब लिखी, लेकिन कौन सी लिखी उसका नाम तो मालूम होना चाहिए ना हमें। तो उसका नाम है जदलियाती वज़ा, शोनियाती और शेरियात। उस किताब का नाम है जदलियाती वज़ा। शोनियता और शेरियात, ये किताब का नाम है गोपी चंद नारंग की, जो बौद्धी फ़िक्र से मुतालिक गालिब पर लिखी गई है। आइए दोस्तों, अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अफसाना ज़र ताज के मुसन्निफ़ हैं। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी अजीज़ अहमद। ज़रीता जो अफसाना है इसके मुसन्निफ़ हैं अजीज़ अहमद। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ अजीज़ अहमद के बारे में। तो अजीज़ अहमद की विलादत 1914 ईस्वी में हैदराबाद में हुई और इनकी वफ़ात 1978 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में कहाँ पर हुई? ये हुई थी टोरंटो में। इनकी वफ़ात के बारे में मालूम होना चाहिए क्योंकि विदेश फ़ौरन में हो रही है, बैरून मुल्क हो रही है और अक्सर इस तरह के सवालात पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इनके जो अदबी खिदमात रही हैं उसके बारे में। तो इनकी अदबी खिदमात के बारे में इनकी किताबों के नाम है रक़्स नातमाम, बेकार दिन बेकार रातें। ये क्या हैं? इनके अफसानवी मजमूए हैं। इनके मशहूर नावलों में हैं गुरेज़, इनका मशहूर नावल है आग। इसी तरह इनका एक और मशहूर नावल है ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती, हवीस और शबनम। ये इनके मशहूर नावल हैं। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शोर था बर्क़ पिए जलवा गिरी निकली है, इस मिसरे में बर्क़ से मुराद है। तो बर्क़ सीधा सीधा सा माना जा रहा है, तो और जहाँ पर कोई चीज़ सीधी सीधी मान ली जाती है, बराह रास्त मान ली जाती है दूसरी चीज़ की तरह, वहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है, वहाँ पर इस्तारा होता है। इसलिए इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए इस्तारा। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बसंत सुहाय के फ़र्ज़ी नाम से भी लिखा करते थे। कौन लिखा करते थे बसंत के नाम से? ये लिखा करते थे ऑप्शन डी वाले मीरा जी। और दोस्तों बात करते हैं मीरा जी के बारे में। तो मीरा जी का जो असल नाम था वो था मोहम्मद सनाउल्लाह डार। मोहम्मद सनाउल्लाह डार इनका असल नाम है और इनकी विलादत 1912 ईस्वी में और इनका इंतकाल 1949 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ था। और दोस्तों ये बसंत सुहाय के जो फ़र्ज़ी नाम से लिखते थे, ये लिखा करते थे जब इनके मज़ामीन रिसाला अदबी दुनिया में शाये होते थे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ मीरा जी की अदबी खिदमात के बारे में। तो इनके जो मजमूए हैं वो हैं तीन रंग, साथ ही साथ एक और मजमूआ जिसका नाम याद आ रहा है पाबंद नज़में। और इस नज़्म में इनकी तनक़ीदी किताब है। इसी के साथ इनकी तनक़ीदी किताब में एक और है मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे, मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे। और इस नज़्म में मीरा जी की तनक़ीदी नोइयत की किताब है। तीन रंग और पाबंद नज़में और गीत ही गीत इनके शेरी मजमूए हैं। आइए दोस्तों अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1975 ईस्वी के बाद के अफसाना निगार हैं। ये है 1975 ईस्वी के बाद के अफसाना निगार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी खालिद जावेद। इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो हैं ये इनसे पहले के अफसाना निगार हैं। हम जानते हैं कि बलराज मेनरा 1935 ईस्वी में पैदा हुए और सुरेंद्र प्रकाश 1930 ईस्वी में पैदा हुए। जाहिर है कि इनकी जो अफसाना निगारी की इब्तदा है वो 1975 से पहले ही, बहुत पहले ही शुरू हो चुकी। इसी के साथ इकबाल मजीद साहब हैं। इकबाल मजीद साहब की जो सन विलादत है वो भी 1934 ईस्वी है। और ये जो खालिद जावेद साहब हैं, खालिद जावेद की जो पैदाइश है वो 1960 ईस्वी में है और 1975 के अफसाना निगार पूछे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो अफसाना निगारी को उरूज हुआ है वो 1975 के बाद ही हुआ है। दोस्तों बात करते हैं खालिद जावेद साहब के बारे में। तो खालिद जावेद साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर रहे हैं या ग़ालिबन हैं। इनकी जो मशहूर किताबों के नाम है उसमें आखिरी दावत है, तफरीह की एक दोपहर है। आइए दोस्तों अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
جس شہر میں انجمن پنجاب کا قیام عمل میں آیا وہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی لاہور۔ ہم جانتے ہیں کہ انجمن پنجاب کا قیام لاہور میں کب ہوا تھا؟ 1865 میں ہوا تھا، اور اس انجمن پنجاب کے تحت مشاعرے کیے جاتے تھے۔ ان مشاعروں کی ابتدا 1874 میں ہوئی تھی، اور 1874 سے لے کر کے 1875 کے بیچ میں کل 10 مشاعرے ہوئے، جن کے اندر 10 الگ الگ ٹاپک رکھے گئے تھے۔ اور پہلا مشاعرہ وہ ہوا تھا، کب ہوا تھا پہلا مشاعرہ؟ پہلا مشاعرہ انجمن پنجاب کے تحت جو ہوا تھا وہ 30 مئی 1874 میں ہوا تھا، اور اس کا عنوان تھا برسات۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مسعود حسین خان نے اردو کی اساس جن بولیوں پر رکھی وہ ہیں، اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی کھڑی بولی، ہریانوی، پنجابی اور برج بھاشا۔ اور اس کا جو ذکر ہے یہ سب کا سب ہمیں کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ ان کی کتاب مقدمہ تاریخ زبان اردو میں ملتا ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو میں ملتا ہے، اور اس کتاب کے اندر 5 ابواب ہیں۔ آئیے دوستو اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے۔ تو اگلا سوال ہے، شور سینی کا علاقہ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے متھرا، یعنی دوآب گنگو جمن۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے سامنے بنے بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن وقت سے ملتی رہیں۔ آئیے دوستو اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، جو کہ ہوتا ہے 31۔ لیلائے شب کے حسن کی دولت جو لٹ گئی، افشاں جبی سے نجم درخشاں کی چھٹ گئی۔ صبح کے منظر سے متعلق اس بیت کے خالق ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی مرزا سلامت علی دبیر۔ آئیے دوستو اب اگلے سوال دیکھتے ہیں۔ سوال ہے، ابوالکلام آزاد کی آخری تصنیف ہے، تو دوستو ہم جانتے ہیں کہ آپشن ہے جو کہ تذکرہ، یہ بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی تصنیف ہے، جو کہ کیا ہے؟ سوانح حیات ہے۔ اور یہ کتاب کب شائع ہوئی؟ تو خود نوشت سوانح حیات تذکرہ 1919 میں شائع ہوئی، یہ بھی ان کی آخری کتاب نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپشن بی، یہ بھی 1903 میں شائع ہوئی۔ اور ترجمان القرآن ہم جانتے ہیں 1931 میں یہ شائع ہوا، اور اس کی 3 جلدیں ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپشن ڈی غبار خاطر، تو غبار خاطر سب سے پہلے کب شائع ہوا؟ تو یہ شائع ہوا تھا 1946 میں، اور یہی کتاب ابوالکلام آزاد کی آخری تصنیف ہے۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے، جو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی جیل میں رہتے ہوئے لکھے تھے۔ آئیے دوستو اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دوستو ابوالکلام آزاد کے بارے میں ایک بات رہ گئی۔ ابوالکلام آزاد کا تاریخی نام فیروز بخت تھا، اور ان کا اصل نام محی الدین تھا۔ ان کی پیدائش 1888 میں مکہ معظمہ، اور ان کی وفات 1958 میں دہلی میں ہوئی تھی۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد کو ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ امید ہے یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں اچھی سے نشیں ہو گئی ہوں گی۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ایک سڑک، ایک ستون، ایک اسکول کے مصنف ہیں، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی رشید احمد صدیقی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور اپنے دوستوں میں جو ایگزام دینے جا رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ آئیے اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز، نظم مسجد قرطبہ کے اس مصرعے میں اشارہ ہے،
تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی ہاتھ کی طرف. صحیح جواب ہے آپشن بی ہاتھ کی طرف. دوستو یہ کچھ مس پرنٹ سا ہے، یہ مصرع زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن جو اس کا دوسرا مصرع ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو دوسرا مصرع ہے یعنی کہ اس کا پہلا مصرع وہ ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. یہ مصرع یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، یہ شعر ہاتھ ہے اللہ کا، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، بندہ مومن کا ہاتھ. اس کے بعد کا مصرع ہے جو اس میں دیا گیا ہے غالب و کار آفری کار کشا کار ساز. یہ پورا مصرع ہے اور یہ مسجد قرطبہ کے جو نظم ہے اس سے لیا گیا ہے. اور مسجد قرطبہ کس کی نظم ہے معلوم ہونا چاہیے، یہ علامہ اقبال کی نظم ہے جو انہوں نے ہسپانیہ کی سرزمین میں لکھی تھی. تو مسجد قرطبہ کی اس مصرعے میں اشارہ ہے ہاتھ کی طرف، اور اس کا جو پہلا مصرع تھا اس شعر کا وہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا تھا، وہ تھا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تب ہمیں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. سوال نمبر 35 ہے. کیا ہے سوال نمبر 35؟ الوہیت کے نظریے سے متعارف کرانے والا نقاد ہے. الوہیت کے نظریے سے متعارف کرانے والا نقاد ہے. صحیح جواب ہے آپشن ڈی لان جائنس. آئیے دوستو اب کچھ بات کرتے ہیں اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس کے بارے میں. آپشن اے یہاں پر دیا ہے ارسطو. تو دوستو ارسطو نے شاعری کو نقالی کا ایک عمل بتایا ہے اور کہا ہے کہ المیہ جو ہے وہ تمام اصناف ادب کا جوہر ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں آپشن سی کے بارے میں. تو آپشن سی دانتے، ان کی ایک مشہور کتاب جس کو ہم تربیہ خداوندی یا ڈوائن کامیڈی کے نام سے جانتے ہیں. اب دوستو بات کرتے ہیں آپشن ڈی لان جائنس جنہوں نے الوہیت کا نظریہ دیا. اب الوہیت کے نظریہ کیا ہے؟ تو دوستو الوہیت کے نظریے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. الوہیت کے نظریہ یعنی کہ الوہیت میں کیا ہے؟ وہ 4 چیزیں ہیں. 4 چیزیں کون کون سی ہیں معلوم ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے ہے کہ کیا خیال جو بھی آپ پیش کر رہے ہیں شعر کے اندر وہ بلند ہو، خیال کی بلندی. اور نمبر 2 جو الوہیت میں لان جائنس نے بتائی ہے وہ ہے کہ جذبات کے اندر شدت ہو، جذبات میں شدت ہو. اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 3 جو انہوں نے بتایا ہے الوہیت کے بارے میں، تو نمبر 3 ہوتا ہے کہ صنعتوں کا خوب سے خوب استعمال ہو. نمبر 3 صنعتوں کا استعمال. اور نمبر 4 کیا ہے؟ نمبر 4 پر ہے لفظوں کی ترتیب. نمبر 4 پر لفظوں کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ ہم آہنگی ہونی چاہیے. لفظوں کی ترتیب میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. یہ بات الوہیت کے نظریے میں لان جائنس نے کہی ہے. امید ہے دوستو کہ اس سوال سے جڑے سبھی فیکٹس آپ کے سامنے کلیئر کر دیے ہیں اور آپ کے سمجھ میں بھی آ گئے ہوں گے. اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں. اگلا سوال ہے یا فکر معیشت ہے تواں دغدغہ حشر قصیدے کے اس مصرعے کے خالق ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی مرزا محمد رفیع سودا. دوستو یہ ایک مصرع دیا گیا ہے تو اس کا پورا شعر ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ یا فکر معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر. تو اس کا جو مصرع ثانی ہے وہ ہے آسودگی ہر فیصد نیا ہیں نوا ہیں. لکھ دیتا ہوں میں یہاں پر دوسرا مصرع آسودگی ہر فیصد
ना या है ना वाह। यानी तो ना तो इस दुनिया के अंदर सुकून है आदमी को और ना ही आखिरत में सुकून है। वहाँ भी अपने हिसाब किताब जन्नत दोज़ख के बारे में सोचना है। तो ये जो मिसरा है और ये जो कसीदे का शेर बना, ये किसका है? ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का है। आइए दोस्तों, अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कलाम इक़्तिदाए हाल के मुवाफ़िक़ हो और फसीह हो, बलागत की ये तारीफ़ बयान करने वाले हैं। तो दोस्तों, बलागत की ये तारीफ़ के कलाम इक़्तिदाए हाल के मुवाफ़िक़ और फसीह हो, ये तारीफ़ बलागत की दी है अल्लामा शिबली नोमानी ने, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, एक बात और, जो भी वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं उन सब की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी जाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक है, आप उन ग्रुप से जुड़कर इन सब वीडियोस की PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, आपका भाई आप सबसे इजाज़त चाहता है। शब बख़ैर।